لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا بسرکتوئی قصہ مختصر۔ صدر محفل حضرت مولانا حاجی قاری محمد سلیم نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد آصف سلیم صاحب، ان کے جملہ برادران، زینت محفل حضرت مولانا محمد یونس فیضی صاحب، حضرت مولانا محمد آصف فیضی صاحب، دیگر مہمانان ذی احتشام، آج اس جگہ ہماری حاضری ہے، اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جامعہ عربیہ نور القرآن باغ و بہار میں اللہ کریم اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، مسجد کے تمام تعمیری مراحل بحسن و خوبی اللہ تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے رب کے حضور التجا کی، دعا مانگی، توفانی مسلمہ، اے اللہ تو مجھے وفات دینا اس حال میں کہ میں مسلمان رہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور تو مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر، رب کے حضور دعا مانگی ہے، یا اللہ وفات ہو، دنیا سے جانا ہو تو اسلام کی حالت، اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں تو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، مجھے وفات دینا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بن مانگے عطا فرمائی، ملک عطا کیا، مصر کی سلطنت عطا فرمائی، تعویل الاحادیث، باتوں کا انجام، یہ ملکہ عطا کیا، خوابوں کی تعبیر، کتنی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بن مانگے عطا فرمائی۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، نعمتوں کا شکر ادا کر لے۔ اور جب انسان کسی نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا دھیان نہیں ہے ان نعمتوں کی طرف۔ کتنی نعمتیں ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو دور چلا گیا، رستہ بھٹک گیا، پیاس لگی تھی، اس نے قریبی دیہات میں ایک آدمی سے کہا مجھے پانی چاہیے، پانی پلا دو۔ اب وہ پانی کا پیالہ لے کر آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ اس جگہ اپنے علاقہ اور سلطنت سے، بادشاہت سے دور ہیں، رستہ بھٹک گئے ہیں اور آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے مجھ سے پانی طلب کیا، پیالہ میرے ہاتھ میں، اگر میں اس کی قیمت وصول کروں تو مجھے آپ کیا قیمت دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ جان جا رہی ہے، پیاس لگی ہے اور اس پانی کے پیالے کے سوا اور کوئی پانی نہیں ہے، اگر تو قیمت وصول کرے گا نا تو میں آدھی بادشاہت تجھے دے کر کے پانی وصول کر لوں، آدھی بادشاہت۔
اگر تو قیمت کا مطالبہ کرے گا نا تو میں آدھی بادشاہت تجھے دے دوں گا اور پانی تجھ سے حاصل کر لوں گا۔ اس نے مسکرا کے کہا بادشاہ ایک اور بات بتائیے، پانی میں دے دوں گا آدھی بادشاہت لے کر کے، اور پانی پینے کے بعد اگر یہ پانی آپ کے پیٹ میں رہا باہر نہ نکلا تو پھر کیا کریں؟ علاج کے لیے معالج کہہ دے، حکیم طبیب کہہ دے کہ آپ کا علاج بہت کاسٹلی ہے، بڑا مہنگا ہے، تو آپ کیسے علاج کروائیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر علاج کروانے کے لیے مجھے آدھی بادشاہت بھی دینا پڑی تو میں دے کر کے اپنا علاج کروا لوں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا بادشاہ ذرا سوچئے کہ آپ کی پوری بادشاہت پانی کا ایک پیالہ ہے، پوری بادشاہت پانی کا ایک پیالہ، نہ ملے تو آدھی بادشاہت، مل گیا اور پیٹ سے نہ نکلے تو پھر آدھی بادشاہت، تو پوری بادشاہت وہ پانی کے ایک پیالہ اس کے برابر ٹھہر گئی۔ اب ہم نے دن میں کتنی مرتبہ پانی پیا اور کبھی سوچا کہ جو اللہ تعالیٰ یہ پانی کی نعمت عطا کر رہا ہے اور بن مانگے ہی عطا فرما رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نہیں شمار کر سکتے نا، کتنی چیزیں اللہ بن مانگے عطا کر رہا ہے، زندگی، آسائش زندگی گزارنے کے طریقے، اتنی چیزیں اللہ کی، اتنی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اور پھر کرم پہ کرم فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ساری نعمتیں بن مانگے عطا کی، تو جب مانگنے کی باری آئی نا تو پھر مانگا کیا؟ توفانی مسلمہ، یا اللہ مسلمان رکھا ہے نا تو دنیا سے جاؤں تو دعا یہ ہے کہ حالت اسلام میں دنیا سے چلا جاؤں، مسلمان بن کر دنیا سے جاؤں، مسلمان ہوں اور مسلمان ہی رہوں، دنیا سے چلا جاؤں۔ لمحہ فکر بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی حمدہ تعالی، اللہ نے کرم کیا کہ مسلمانوں کے گھر ہمیں پیدا کیا، اتنا انعام، اتنا اکرام، اتنی بڑی نعمت، اور ہم نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے؟ اور ہم مسلمان ہو کر کے بھی اس نعمت کی قدر نہ کر پائے، ہم نے اسلام کو معمولی ہی سمجھ لیا، عام سی بات ہی خیال کر لیا۔ یہ عام سی بات نہیں ہے۔ یہودیوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم یہودی اس لیے کہ ابراہیم یہودی ہیں، عیسائیوں نے کہا غلط کہتے ہو، ہم عیسائی اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، ہماری یہودیت و عیسائیت دونوں کے اپنے اپنے دعوے، اپنی جگہ۔ فخر ہے اس لیے یہودیوں کو کہ ہم اس لیے یہودی ٹھہرے کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا نہیں، ہم عیسائی اس لیے کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ اب قرآن نازل ہوا نا، کہا دونوں غلط کہتے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، ابراہیم تو عیسائی بھی نہیں تھے۔ یہودیت تو شروع ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کے پیروکار یہودی ہوئے۔ نصرانیت تو شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ان کے پیروکار عیسائی ہوئے، نصرانی ہوئے۔ ابراہیم تو پہلے کے ہیں نا، تو تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک ہی نہیں، قرآن نے دونوں کا رد کر دیا۔ ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور عیسائی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا، اور لیکن ہر باطل سے منہ موڑنے والے تھے۔ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، پھر کون تھے؟ اللہ فرماتا مسلمہ، مسلمہ، ابراہیم مسلمان تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مسلمان تھے، اور محبوب علیہ السلام نے جو دین پیش کیا وہ دین اسلام پیش کیا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان، محبوب علیہ السلام نے جو دین لوگوں کو بتلایا اسلام، اور ہم اسلام کو معمولی خیال کرتے رہے، عام سمجھتے رہے۔ نہیں، مسلمان ہونا اور اس پر قائم رہنا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور اگر معمولی بات ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کبھی نہ مانگتے، بڑی بات تھی نا، تو رب کے حضور دعا کی، یا اللہ دنیا سے جاؤں تو اسلام کی حالت میں،
اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ نبی ہو کر دعا کر رہے ہیں، پیغمبر ہو کر دعا کر رہے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہو کر دعا کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ آج اس درس میں آنے والوں، ہم نے کبھی اس طرف دھیان دیا کہ کتنے اللہ کے نیک بندے ہمارے قرب و جوار میں ہیں اور ہم ان سے ملاقات بھی نہیں کرتے؟ صالحین کا ذکر، اولیاء کا ذکر، صلحاء کا ذکر، اتقیاء اذکیاء کا ذکر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگے، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ اللہ والوں کا ساتھ معمولی نہیں ہوتا، خوش نصیب وہ انسان ہے جسے اللہ والوں کا ساتھ مل جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسال، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ صالحین کے ساتھ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں اور صدیق ہیں اور شہداء ہیں، والصالحین، اور انعام یافتہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور مت خیال کرنا کوئی بات نہیں عام لوگوں کی طرح مل لیا، نہیں، وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندوں کا ساتھ معمولی نہیں، یہ بڑا پیارا ساتھ ہے، بڑا حسین ساتھ ہے۔ تو اولیاء کے ساتھ ملنے کی دعا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کی ہے نا، وہ تو نبی اور پیغمبر ہے، ان کا مقام و مرتبہ تو جدا گانا ہے۔ اصل وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، رب سے مانگو تو اسلام بھی مانگو، اور رب سے دعا کرو تو دعا کرو یا اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما دے۔ ہمارے لیے ہے صالحین کا ساتھ مانگو، اور جب صالحین کا ساتھ مانگنا ہے نا تو پھر ان کے طور طریقوں پر بھی عمل کرنا ہے، ان کی زندگی کو دیکھنا ہے، ان کے اطوار کو دیکھنا ہے، ان کے چلنے پھرنے کو دیکھنا ہے، اٹھنے بیٹھنے کو دیکھنا ہے، کھانے پینے کو دیکھنا ہے۔ 2 نمبر بابوں کی ہم بات نہیں کرتے، جعلی عاملوں کی ہم بات نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں، ایسے صلحاء کی بات کرتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ حضور فقی اثر پیر طریقت راہبر شریعت شیخ کامل امین الملت قبلہ مفتی محمد امین قادری و نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ، پوچھئے قاری محمد سلیم صاحب سے، اس علاقہ میں جو باغ و بہار، علاقے کا نام بھی باغ و بہار ہے، اور اس باغ و بہار میں جتنی بہاریں آئی ہیں نا، یہ سارا فیض حضور فقی اثر کا جا رہا ہے، سبحان اللہ، یہ ان کا فیض ہے، اولیاء کا فیض ہے، کہاں سے کہاں تک کام کیا، یہ ان کی نگاہ کا فیض ہے، ان کی روحانیت کا فیض ہے۔ تو صالحین آپ کا بائی پاس ہوا، حضور فقی اثر قبلہ مفتی محمد امین قادری و نقشبندی رحمت اللہ تعالی بائی پاس ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی طبیعت بڑی نازک ہے، بڑھاپا ہے اور کمزوری کا غلبہ ہے، رمضان شریف قریب آیا تو آپ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ معالج ہے نا، ڈاکٹر ہیں، طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بیمار ہیں، کمزوری ہے، آپ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، میڈیسن جاری ہے ابھی۔ تو شرعی نقطہ نظر سے اگر کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر کہتے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو، اگر مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا یا سفر کی وجہ سے، تو اتنے اور دنوں میں روزے رکھنے شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن مریض یہ نہیں ہے کہ معمولی بیمار ہوئے روزہ چھوڑ دیا، سر میں درد ہے روزہ چھوڑ دیا، معمولی تکلیف ہوئی روزہ چھوڑ دیا۔ اب تو وہ بہانے وہ بھی نہیں ہے، میری ملت کا نوجوان تندرست صحیح و سالم وہ بھی روزے نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جو فرض ہیں روزے صالحین کا، اگر ہمیں ساتھ چاہیے تو ان کی زندگی کو بھی دیکھنا ہوگا نا، انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔
حضور فقیہ اثر علیہ رحمہ سے جب ڈاکٹروں نے کہا نا کہ آپ نے روزے نہیں رکھنے، آپ بیمار ہیں، آپ نے فرمایا میں نے تو رکھنے ہیں روزے، میں نے روزے رکھنے ہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگے نہیں، آپ کی طبیعت نساز ہے، آپ علیل ہیں، کمزوری ہے، ذوف کا غلبہ ہے، آپ نے فرمایا میں نے تو روزے رکھنے ہیں۔ کہنے لگے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ حضور فقیہ اثر علیہ رحمہ نے فرمایا کیا ہوگا؟ کہنے لگے بیماری بڑھ جائے گی۔ فرمایا تم بیماری کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں اگر جان جاتی ہے چلی جائے، پر رمضان کے روزے نہیں جانے چاہیے۔ ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ جس بندے کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہم کیا بات کریں، ان کے ساتھ ہم کیا کلام کریں؟ تو یہ صالحین، صلحاء، اتقیاء، اذکیاء جن کی زندگیاں گزرتی ہیں نا، تو وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے، تو وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اے اللہ مجھے، یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو صالحین کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم تو معمولی بیماری پہ معمولی بہانے، اب تو بہانہ بھی نہیں رہا نا، روزے ترک کر دیے، روزے چھوڑ دیے ہم نے۔ اللہ اکبر کبیر، رمضان آنے والا ہے، تیاری کریں، تیاری کریں۔ ایک تو رمضان کے روزے رکھیں، اب تو شدت بھی نہیں ہے، گرمی بھی نہیں ہے، بہترین موسم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کوئی بہانہ بنا کر کے روزے ترک نہ کریں۔ یاد رکھیے رمضان مبارک کا روزہ اتنی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اگر بندہ غیر رمضان میں پورا سال بھی روزہ رکھے نا، رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رمضان کے روزے کی فضیلت، اس کا مقام اور مرتبہ۔ تو یہ تیاری رمضان کے حوالہ سے پیغام۔ تو صالحین کا ساتھ اس لیے کہ وہ زندگی بھر روزے رکھتے رہے۔ میری والدہ ماجدہ، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، میں نے پیار لیا تو وہ زار و قطار ہونے لگی، میں ڈر گیا۔ کچھ دنوں سے بیمار تھیں، میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، کہیں ڈاکٹر نے کوئی ایسی بیماری کا انکشاف تو نہیں کر دیا۔ ڈر گیا، میں ایسے رو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں جان کیا ہوا؟ فرمانے لگی کہ آج میرا روزہ رہ گیا، بیماری بڑھ گئی، آج میرا روزہ رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، روزہ رہ گیا میرا، اس لیے اور زار و قطار ہو رہی تھی کہ آج میرا روزہ رہ گیا۔ یہ جو شریعت پر عمل کرنے والے، جنہوں نے زندگی بھر اپنے رب کو راضی کیا، وہ بیماری کی وجہ سے بھی روزہ رہے نا، تو اس پہ بھی وہ رونا شروع کر دیتے۔ اور آج ہم تندرست ہو کر کے بھی روزے چھوڑ دیں۔ تو پیغام یہ ہے آج کے درس سے، آنے والے رمضان کا استقبال کریں، رمضان مبارک کا احترام، استقبال، تکریم و تعظیم۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ جہاں ہم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں نا، وہاں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی۔ رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے دو حوالوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز تراویح میں ہم نے پورا قرآن پاک سننا ہے، ایسی جگہ کو تلاش نہیں کرنا جہاں جلد از جلد نماز تراویح پڑھائی جائیں، یا ہم قاری صاحب کو کہیں قاری صاحب جلدی پڑھا دیں۔ نہیں، خوش نصیبی یہ ہے کہ جتنے لمحات مسجد میں قرآن سنتے گزر جائیں، اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہو سکتی۔ مسجد میں کھڑے ہیں، پاک صاحب کھڑے ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور ہم قرآن پاک سن رہے ہیں۔ تو کبھی کسی قاری صاحب کو یہ نہ کہ جلدی پڑھا دیں، نہیں۔ اگر 1 گھنٹہ لگتا ہے نا تو ہاتھ باندھ کے عرض کریں قاری صاحب اگر 5 منٹ اور بڑھا دینا، ہمیں اور زیادہ مزہ آئے گا، ہمیں اور لطف آئے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے نا، روزانہ 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ سماعت کرنا، اور اس کے لیے پتہ کیا ضروری، 8 پڑھ کے چلے گئے تو پھر تو قرآن پاک نہیں سنا جائے گا نا، یا کچھ تراویحیں گزار کے آگے پھر بھی نہیں سنا جائے گا۔ تو تیاری یہ کرنی ہے کہ ہم نے نماز عشاء سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے، پوری نماز جماعت سے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز تراویح میں شامل ہو، اول تاخیر، یعنی کہ 4 دن بڑے شوق سے اس کے بعد گئے نہیں،
پوری تراویح ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے رمضان مبارک میں قرآن پاک تراویح کے اندر مکمل سننا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے. پڑھنا بھی ہے. جیسے سوا پارہ ہم نے نماز تراویح میں سنا نا، ایسے سوا پارہ ہم نے خود بھی تلاوت کرنا ہے. تو اس طرح ہمارے 2 قرآن پاک مکمل ہو جائیں گے، سماعت کے ساتھ، اللہ اس کا بھی ثواب عطا کرتا ہے، اور ایک تلاوت کے ساتھ. اور یہ بھی چند لوگوں کے سوا کوئی نہیں کرے گا نا. ہم پورے رمضان میں قرآن پاک بھی مکمل نہ کریں. امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک میں 61 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے. 61 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرتے تھے. ایک دن کو قرآن پاک پڑھا، ایک رات کو قرآن پاک پڑھا. صبح سے رات تک قرآن پاک مکمل کیا، رات سے صبح تک مکمل کیا. 60 قرآن پاک یہ ہو گئے، اور اس کے بعد ایک قرآن پاک نماز تراویح میں مکمل فرمایا. تو رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور سارا سال گزر جاتا ہے ہم قرآن پاک کھول کے ہی نہیں دیکھتے. ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک پڑھیں. باب مدینہ المولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے. آپ نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز ادا کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بندہ رب سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا دعا کر رہا ہے. حضرت علی فرماتے جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. یا ایھا الناس، اللہ لوگوں سے باتیں فرما رہا ہے. اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ باتیں کر رہا ہے، حکم فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تیرا رب تجھے پکارے اور تجھے پرواہ نہ ہو. پرواہ نہ ہو. قرآن سے محبت. مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو 2 چیزیں کبھی عطا نہ فرماتا. اگر مقصود ہوتا نا کہ امت کو عذاب دینا ہے تو 2 چیزیں کبھی نہ عطا فرماتا. صحابہ نے پوچھا پیارے علی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک اللہ رمضان نہ عطا کرتا، دوسرا قرآن نہ عطا فرماتا. اس نے رمضان بھی عطا کر دیا، قرآن بھی عطا کر دیا. اب 2 چیزیں دینے کے بعد مقصود یہ ہے کہ امت کو عذاب نہ دیا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ رمضان کے روزے رکھے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے. اللہ دنیا میں بھی نجات عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے گا. تو پیغام یہی ہے کہ ہم رمضان مبارک کی تیاری کریں، روزے رکھیں، اور نیت سے ابھی تو 2 دن یا 3 دن باقی ہے نا، نیت سے ابھی سے نیت کریں گے اللہ اس ارادے اور نیت پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے. اور جب عملاً کریں گے تو پھر اللہ اکبر، رمضان مبارک میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ آنے والا ہے، شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرمایا ایسا مہینہ آنے والا ہے اگر کوئی اس مہینے میں ایک نفل پڑھتا ہے نا، اللہ فرض پڑھنے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اب نفل ایک تو ہے نہیں، کم از کم 2 تو ہے نا. 2 نوافل پڑھے تو 2 فرضوں جتنا ثواب. صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑا، ماں باپ قربان، یا رسول اللہ اگر فرض پڑھیں گے
نوافل پڑھے تو فرائض جتنا ثواب، اگر فرض پڑھیں گے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی رمضان کے مہینے میں ایک فرض پڑھتا ہے اللہ 70 فرضوں جتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ سونے کا مہینہ نہیں، غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان مبارک کی برکتیں کتنی ہے، جو بندہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے نا، اللہ لاکھ مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بھی سے ارادہ اور نیت، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھیں گے انشاءاللہ، تلاوت قرآن پاک بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور تلاوت قرآن پاک محبوب علیہ السلام میں کہ زنگ لگ جاتا ہے چیزوں کو، لوہے کو زنگ لگا سب نے دیکھا ہے نا، کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑا، ماں باپ قربان، یا رسول اللہ اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو دور کرنے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، پانی بہائیں گے، کیمیکل ڈالیں گے، صابن لگائیں گے، دور ہو جائے گا۔ اگر کسی کپڑے کو زنگ لگ جائے دور کرنے کا طریقہ آتا ہے، چیزوں کو تو ہم صاف کر لیں گے، اگر دل کو زنگ لگ جائے تو یہ تو ہمیں نہیں دور کرنا آتا، ہاتھ ہمارا دل تک نہ پہنچے، پانی دل تک نہ پہنچے، کوئی کیمیکل دل تک نہ پہنچے تو دل کیسے صاف ہوتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر دلوں کو زنگ لگ جائے نا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، قرآن پڑھتے جاؤ گے اللہ دلوں کے زنگ دور فرماتا چلا جائے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے یا اللہ ہمیں عملاً زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا ہو۔ رمضان مبارک کا احترام تکریم بھی، رمضان مبارک کے روزے بھی، تلاوت قرآن پاک بھی، اور درود و سلام بھی، جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کیجیے۔ معلوم نہیں یہ زندگی کا چراغ کس جگہ کب گل ہو جائے، لمحے کی بھی خبر نہیں ہے۔ اگر یہ لمحات زندگی میں عطا ہوئے ہیں تو اس کی قدر کیجیے، اپنے رب کو راضی کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ